اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ کامیاب کرنے والا کون ہے؟ ناکام کرنے والا کون ہے؟ نفع پہنچانے والا کون ہے؟ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ زندگی بنانے والا کون ہے؟ زندگی کو بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ جس سے خوش کرنا چاہیں اسے کوئی غمگین کر نہیں سکتا، جسے اللہ غم دینا چاہیں اسے کوئی ہنسا نہیں سکتا، جسے اللہ مالدار بنانا چاہیں اسے کوئی غریب کر نہیں سکتا، اور جسے اللہ غریب کر دیں اسے کوئی مالدار بنا نہیں سکتا۔ یہ رات اور دن کا نظام اور زمین اور آسمان کا نظام، دنیا کی ساری چیزیں، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ اور سارے حالات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہ خبر لا کے بھی حدود نے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ حدود کو بھی معلوم تھا کہ نبی دنیا میں کیوں آتا ہے۔ اس سے پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے اندر جو اپنی امت کی ہدایت کے لیے بے چینی تھی، بے قراری تھی، خیر خواہی کا جذبہ تھا، وہ حدود میں منتقل ہو گیا ساتھ رہ کر۔ حدود بھی نبی کے ساتھ رہ کر اس کے اندر بھی نبی کا کام آ گیا، وہ جذبہ منتقل ہو گیا نا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو نبی کا کام ہے، بڑا کام ہے، چلو میں بھی تھوڑا ساتھ دے دوں۔ حالانکہ ذمہ نہیں تھا اس کی، حدود کے ذمے، حدود مکلف نہیں ہے خیر خواہی کرنے کا۔ انسان نے جنات تو مکلف بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، پرندوں کو بھی مکلف بنایا، لیکن نبی کے اندر جو دین کے بٹنے کا غم ہوتا ہے، انسانیت کو گناہوں میں دیکھ کر نبی جو بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور انسانیت کی خیر خواہی کے لیے جو مارے مارے پھرتا ہے ان کے پیچھے، تو یہ جذبہ اس جانور کے اور پرندے میں منتقل ہوئی ہے۔ اور اس نے بھی اتنی بڑی قربانی کی، 6000 کلومیٹر کا سفر، کوئی پیٹرول تھوڑی ڈالتے ہیں اس کے اندر، کیا خیال ہے؟ حدود جو اڑتا ہے تو پیٹرول کے لیے اڑتا ہے یا ڈیزل ڈالتے ہیں اس کے اندر، چارج ہوتا ہے، پرندوں بھی چلتا ہے نا، اپنے پر میں اڑتا ہے نا۔ تو جیسے ہم پاؤں پہ چلتے ہیں اور زیادہ چلے تو ہم بھی تھک جاتے ہیں، تو پرندہ بھی جب زیادہ چلے گا تو وہ بھی اپنے پروں پہ جاتا ہے تو وہ بھی تھکتا ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس نے کتنی بڑی قربانی کی، 6000 کلومیٹر کا سفر کر دیا۔ اسے یہ پتہ لگ گیا کہ دیکھو نبی کا کام یہ ہے، خیر خواہی، ہمدردی، اوروں کو نقصان سے بچانا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، یہ بہت بڑا اچھا کام دے کے لایا یہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا اچھا چلو میں ایک دعوت نامہ لکھتا ہوں بلقیس کے نام، یہ دعوت نامہ لو اور دوبارہ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ وہی بلقیس کے پاس، 3000 کلومیٹر جانا، 3000 کلومیٹر واپس آنا، دوبارہ جاؤ، دوبارہ تشکیل کر رہے ہیں اس کی، اور یہ دعوت نامہ دے کر آؤ۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے، اگر سلیمان علیہ السلام چاہتے تو کسی اور کو بھیج دیتے جو اور جلدی میں دعوت نامہ پہنچا کر آ جاتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو ایسے آدمی موجود تھے کہ جنہوں نے، ایک ایسا آدمی جس کے پاس زبور کا علم تھا، جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوایا ہے نا، تو کہا بتاؤ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، بتاؤ بلقیس کا تخت اس سے پہلے کہ مسلمان ہو کر آئے کون لے کر آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کی یہاں اٹھنے سے پہلے بلقیس کا تخت میں لے کر آ جاؤں گا۔